قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر من غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اذنی، مجھ کو نصیحت کیجیے، ایڈوائس میں، لیکن ساتھ میں کیا کہا، وَأَوْجِزْ، مگر بہت چھوٹی نصیحت کیجیے، لمبی تقریر نہیں کیجیے، یعنی بہت شارٹ کیجیے۔ تو یہ امت کے لیے اللہ کا تربیت کا غیبی نظام تھا۔ جو چیز ہماری ضرورت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں اللہ ڈالتے تھے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، داعی کے لیے، نصیحت کرنے والے کے لیے گویا ایک نقطہ مل گیا، جو سامع ہے اس کی رعایت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 3 چھوٹے چھوٹے جملے کہہ دیے اور بس اتنے پر نصیحت ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑے صحابی تھے۔ ان کی عزت کی بات یہ ہے کہ جس وقت ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ والے صحابہ تھے، وہ تو بہت محبت کرتے تھے۔ ہم آج کے زمانے کے لوگ بھی اس وقت ہوتے، ہمارا ایمان بہت کمزور، عمل بہت کمزور، محبت بہت کمزور، اس کے باوجود ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہتا کہ حضور ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں۔ تو ہم بھی اپنے اعتبار سے اپنا مکان صاف کر کے دھو کر کے رکھتے اور دروازہ بھی کھلا رکھتے کہ شاید حضور کو پسند آئے تو ہمارے گھر میں آئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے کوئی مکان طے نہیں تھا کہاں اتریں گے۔ اب آپ سمجھتے ہیں اس وقت صحابہ کے دلوں کی تڑپ کیسی ہوئی، ہر صحابی کس طرح چاہتا ہوگا کہ حضور کو میرا مکان پسند آئے اور حضور میرے گھر میں آ جائیں۔ تو ہر آدمی یہ تڑپ رکھتا تھا میرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہر ایک نے اپنے گھر کو کیسا صاف کیا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے محبت تھی اور صحابہ کی محبت کو جانتے تھے۔ اب وہ کس کو پریفر کریں، ترجیح دیں کہ میں اس گھر میں جاؤں گا اس میں نہیں جاؤں گا، کسی کا دل ٹوٹے گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا کہ اونٹنی کی جو لگام ہے، مہار ہے، آپ نے فرمایا دیکھو میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں اس کو کہیں سے ہینڈل نہیں کروں گا۔ کیا ہوگا، جہاں اونٹنی اللہ کے حکم سے ٹھہرے گی وہی میرا ہوسٹ ہوگا۔ اب اونٹنی بیٹھتی تھی تو لوگ اس کو دھکا مارتے تھے، اٹھ جاؤ آگے چلو۔ ہر آدمی اپنے مکان کی سوچنے لگا۔ یہ عجیب محبت کی بات رہی ہوگی، صحابہ کی بہت پیار تھا آپس میں۔ اللہ ہم کو بھی اس کا حصہ نصیب فرمائے۔ ایمان نام ہی محبت کا ہے، اللہ سے محبت، حضور سے محبت، صحابہ کا آپس میں محبت، پیغمبروں سے محبت، اور نیچے آ کر اپنے والدین سے محبت، اپنے بھائیوں سے محبت، چھوٹوں سے۔ ایمان کا سسٹم عجیب ہے، پورے عالم میں محبت محبت محبت۔ تو وہ اونٹنی کو دھکیلتے تھے، اڑ جاؤ، تو اونٹنی اٹھتی تھی، چلتی تھی۔ آخر میں جس کو آپ کہیں گے آج کی زبان میں لاسٹ ڈیسٹینیشن اونٹنی کا کہاں ہوا، وہ تھا گیٹ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ بس پھر لوگوں نے بہت اس کو دھکا مارا، اٹھو، وہ نہیں اٹھی۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے یہاں ٹھہرنا میرا طے ہو گیا۔ پھر بہت خدمت کی، وہ سب مجھے نہیں بتانا، چھوٹا حدیث کا ٹکڑا ہے۔ آخر میں اتنا انہوں نے اس کے بدلے دین کی خدمت کی، حضرت ابو ایوب نے پوری زندگی اللہ کی دعوت میں لگا دی، دین کے تقاضوں میں لگا دی، حتیٰ کہ آخری سفر جو ان کا ہوا وہ قسطنطنیہ والا ہوا صحابہ کا۔ اللہ کی راہ میں نکلے، وہ قسطنطنیہ کا سفر تھا۔ اس سفر میں بیمار ہو گئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے کہیں دفنانا نہیں، بلکہ جہاں آپ لوگوں کا آخری پڑاؤ ہوگا، آخری منزل، وہاں تک میری لاش کو ساتھ لینا، تاکہ آپ کا جو سفر ہے اللہ کی راہ میں وہ میرا ادھورا نہ رہ جائے۔
ایسی ہی وفا کی، انتقال ہوئے تو ان کی لاش کو ساتھ لیا۔ کبھی کبھی حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جس نے دیکھا ہوگا، بڑی میٹھی آواز کی، بہت عجیب بولتے تھے، بہت آسان بولتے تھے، پیاری زبان تھی، فرماتے تھے دیکھو ابو ایوب انصاری نے اللہ کے یہاں یہ بولنے کا موقع اس دنیا میں رکھا، کہیں گے اللہ جب تک زندہ تھا تو آپ کے راستے میں چلتا تھا، اللہ جب آپ نے میری روح نکال لی تو میری لاش بھی آپ کے راستے میں چلتی ہے۔ ایسا ابو ایوب انصاری نے پھر واپس اس نعمت کے بدلے دین کے ساتھ کیا۔ اللہ ہم کو بھی اس کا حصہ نصیب فرمائے، ہم اپنا وقت اسی طرح اپنی جان اور اپنی مال اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائیں۔ تو ابو ایوب کہتے ہیں کہ اس آدمی نے سوال کیا، عزنی واوجز، ایڈوائز می بٹ ویری شارٹ، ہم ہوتے تو بہت غصہ آتا کہ مجھے ڈکٹیٹ کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ نے صرف 3 جملے بتائے جواب میں۔ پہلا جملہ کہا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اگر یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو تو یہ کیسی ہونی چاہیے۔ جب آدمی کسی نماز کو اس انٹینشن سے پڑھے گا کہ کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو، تو وہ کس دھیان سے پڑھے گا۔ تب جو نماز میں خیالات آتے ہیں ادھر ادھر سب، یہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آدمی سبحانک اللہم بہت دھیان سے پڑھے گا، الحمد بہت دھیان سے پڑھے گا، رکوع بہت دھیان سے کرے گا، سجدہ۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کو نماز میں استحضار کا سلیقہ بتا دیا۔ تو یہ عبادات سے متعلق جملہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو ایسے نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ جب بھی تم بولنا چاہو کبھی بھی تو پہلے سوچ لو ایسا جملہ میری زبان سے نہ نکلے جس کی کل کو مجھے معافی مانگنی پڑے، کہے گا سوری، کہے گا ایکسکیوز می، ایسا نہ کہنا پڑے، چاہے اللہ سے چاہے انسانوں سے، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا جملہ بہت اہم ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں پابندی ہے، زبان سے بولو گے اینی ہاؤ نہیں بول سکتے، پہلے دیکھیں اس کو اسلام جھوٹ تو نہیں بتاتا ہے، کذب تو نہیں بتاتا ہے، ہم ہر بات نہیں بول سکتے، ہم زبان سے کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، ہر آدمی کے بارے میں جو چاہے وہ ہم تبصرہ کریں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی بات زبان سے مت نکالو جس کی کل کو قیامت میں معافی مانگنی پڑے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے، حضرت قاری صدیق صاحب باندہ والے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، تو ہمارے یہاں آئے تو انہوں نے جو وہاں کے ہمارے بزرگ تھے تبلیغ کے امیر تھے، انہوں نے تقاضا رکھا کہ حضرت پہلی بار آ رہے ہیں تو ہمارے مرکز میں آئے، تو ہم سیدھا ایئرپورٹ سے وہاں جائے، وہاں صرف پرانوں کا مجمع تھا اور علماء تھے، پرانے لوگ تھے سب، ذمہ داران اور علماء تھے۔ تو حضرت نے ایک بات عجیب بتائی، فرمایا دیکھو زبان سے دیکھ بھال کر بولا کرو، کبھی جملہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کا نقصان اتنا ہوتا ہے کہ ساری زندگی کا عمل ختم ہوتا ہے۔ پھر حضرت نے مثال دی، وہ یو پی کے تھے، باندہ علاقے کے، لکھنؤ کے قریب، فرمایا کہ ایک دفعہ ہمارے یہاں ایک مدرسے میں جھگڑا ہو گیا، تو وہاں کے جو بڑے مولانا تھے انہوں نے دوسرے نئے مولانا کے سامنے کہہ دیا، ارے تم کیا سمجھتے ہو، یہ مدرسہ میں نے ایسے بنایا، لوگ مجھے گھروں سے دھکا دیتے تھے، میں ان کے گھر میں جاتا تھا، لوگوں سے میں مانگنے جاتا تھا، وہ وہاں سے گالی دیتے تھے، ایسے ہی نہیں بنا۔ کہا بالکل اسی طرح ایک دفعہ ہمارے یہاں نوجوان میں اور پرانوں میں جھگڑا ہو گیا ہے ایک مرکز میں، تو ایک دن بہت آپس میں بات بڑھی، میں بھی موجود تھا، تو ایک پرانے ساتھی نے کہا نئے جوان سے، یہ جو اتنے لوگ دیکھتے ہو یہ خود نہیں آئے، یہ وہ محنتیں ہیں جو ہم نے کی ہیں، اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب ایک آدمی بھی نہیں جانتا تھا، تو ہم بھوکا رہ کر ایسے کر کر کے یہ ماحول بنایا ہے۔ تو حضرت کہتے تھے، پھر میں نے ان سے عرض کیا، اس مولانا سے بھی ان کو بھی، کہ دیکھو بھائی تم نے جو کیا اس کا اجر تو اللہ سے لینے کے لیے کیا، اس لیے نہیں کیا کہ آج تم ان نئے لوگوں پر، ان طلباء پر اپنا حق بتاؤ کہ میں نے یہ کیا۔ کا جملہ یہ چھوٹا سا تھا لیکن اس کے اندر تھا، گویا اس طرح کیا جیسے آج ان کے اوپر اپنا دباؤ قائم کرنے کے لیے کیا۔ فرماتے تھے کبھی زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے پوری زندگی کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ زبان سے جب بھی کچھ بولو، ولا تکلم بکلام، کوئی ایسی بات مت بولو کل کو جس کی معافی مانگنی پڑے۔
جھوٹ بول دیا اللہ مجھے معاف کر دے، غیبت کر لی معاف کر دے، اور جس آدمی کا حق ہے اس سے معاف کرانا. تو دو ہو گیا. پہلی بات قلب سے متعلق تھی، دل سے متعلق تھی، روح سے متعلق تھی کہ نماز شروع کرو تو ایسی تصور ہو جیسے میری آخری نماز ہے. اور دوسری بات یہ اعمال سے متعلق ہوئی. اور تیسری بات فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری بات، وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تم اس کی طرف دھیان مت دو. دنیا والے کچھ دینے والے نہیں ہیں. لوگوں کے پاس مال ہے، لوگوں کے پاس عہدہ ہے، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کی طرف امید مت باندھو. سبب کے مطابق اختیار کرو، لیکن فیصلہ کیا ہوگا وہ نگاہ اللہ پر رہے. اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہمارے قلوب کا بڑا بوجھ کم ہو جائے گا. کسی کو دل میں بوجھ ہے، فلاں دوست کو گیا تھا فلاں کام کے لیے اس نے مدد نہیں کی، فلاں چچا کو گیا تھا پیسہ ادھار لینے کے لیے اس نے نہیں دیا، فلاں آدمی کے پاس گیا تھا اس کام کے لیے اس نے نہیں کیا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم کسی کے پاس سبب کے بطور گئے بھی، امید مت رکھو کہ وہ کرنے والا ہے، بلکہ وہ تب کرے گا جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا. پیسہ ادھار تب کوئی دے گا جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا. تمہاری مدد تب کوئی کرے گا جب اللہ اس سے مدد کرے گا. تو اس لیے کسی انسان کا کوئی ملال دل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھو کہ اگر کام ہو گیا تو اللہ نے کرایا، اور کام نہیں ہوا تو گویا اللہ نے اس کے دل میں نہیں ڈالا، یہ ہماری طرف سے معذور. تو بس یہ تین چیزیں اس حدیث میں بہت مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور حدیث علم دین کی بات ہے، اور لمبی بات آدمی زیادہ یاد بھی نہیں رکھتا. ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری علیہ رحمہ کبھی بیان کے بعد خصوصاً پرانوں میں بہت مزے سے آخر میں کہتے تھے، اچھا بھائی اب تو بہت ہو گیا، باقی باتیں ہم انشاءاللہ جنت میں کریں گے. بہت بڑے لوگ تھے ہمارے اکابر، پوری زندگیاں اسلام میں لگائیں. تو اس لیے بات چھوٹی ہو اور یاد رہے، پھر اس پر عمل کرے. اب آدمی سوچتا ہے کیسے کروں گا. یہ جو پڑھاتے ہیں آج کل سبق اسکولوں میں تو وہ ایڈیمز فریزز یاد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پریکٹس ہے، کوشش ہے، تدبیر ہے. دینی ماحول میں رہنا یہ کوشش ہے، دین کے لیے نکلنا کوشش ہے، مدرسے میں ایڈمیشن لینا یہ کوشش ہے. انجام کو پہنچانے والا اللہ ہے. جب اس میں وہ برکت پیدا کرتا ہے تو آدمیوں کی زندگیاں بدلتی. تو اسی لیے حضرت قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سب لوگوں کی بریک فیل ہے، آنکھوں کی بریک فیل ہے، زبان کی بریک فیل ہے، لیکن پریکٹس سے یہ کنٹرول ہوتا ہے. اس وقت ہماری زبان سے ہر چیز نکلتی ہے، لیکن کچھ دن توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اس پریکٹس سے قابو ہو جائے گا. اس وقت آنکھ کہیں بھی دیکھتی ہے، کچھ دن پریکٹس کریں گے تو قابو آئے گا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اس کا سبب اختیار کرنا ہوتا ہے. اسی لیے مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں، تعلیم کے ماحول میں رہتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں. یہ وہ پریکٹس ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ برکت ڈالتے ہیں. اور ایسی برکت ڈالتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہاں سے ایک آدمی گیا سگریٹ پیتے پیتے، انگلی میں سگریٹ ہے، چلہ لگا کے آیا تو ہاتھ میں تسبیح لے کر آیا. یہاں سے گیا ننگا سر، ادھر سے ٹوپی لے کر آیا. یہاں سے گیا فلمی ریکارڈ گاتے گاتے، ادھر سے آیا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. یہ چیز کس سے ہے؟ سبب اختیار کیا جو اللہ کی راہ کا ہے، اللہ کے ماحول کا ہے کہ اللہ بدل دیتا ہے. اور یہ تاثیر قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. جب آج کے اس دور میں یہ اپنی تاثیر رکھتا ہے تو پہلے زمانے میں کیسی تاثیر رکھتا ہوگا. تو اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا مجھے نصیحت کیجیے لیکن بہت شارٹ کیجیے. تو حضور نے 3 جملے فرمائے. پہلا جملہ فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسا تصور کرو جیسے میری زندگی کی آخری نماز ہو، ایسا اس کو پڑھو. اور دوسرا بات کہ جو زبان سے تمہاری بات نکلے تو پہلے یہ سوچو اس بات سے مجھے معافی نہ مانگنی پڑے. اور تیسری چیز یہ، دنیا میں کسی آدمی سے امید قائم نہ کرو، ہر ایک سے اپنے کو مایوس کر لو اور اپنی ساری امیدیں اپنے اللہ سے وابستہ کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.